UET لاہور سے بیسکلی کیمیکل انجینئرنگ میں گریجویشن کیا ہوا ہے. میرے فادر وہ کیمیکل انجینئر ہیں, انہوں نے اسٹارٹ اپ لیا ہوا تھا. ایون اف یو رننگ اے بزنس ان پاکستان تو گورنمنٹ ایجنسیز کے ساتھ جو واسطہ پڑ رہا ہوتا ہے, تو یہ بھی بڑا ایک انریچنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. لائک یور بیبی, آپ اس کو 24 گھنٹے ساتوں دن, دیر از نو سنڈے. اپنے بچوں کو میں بتاتا ہوں کہ مجھے اپنا فائنل ایئر کا پروجیکٹ کرنا تھا, تو آئی ہیڈ ٹو فزیکلی وزٹ. یہ کیونکہ چیزیں ساری اب AI بیسڈ ہیں, آپ کو ڈیسیجن میکنگ کے اندر بہت سارا کلیریکل اور ریپیٹیٹیو ورک جو ہے وہ AI ریپلیس کرتا جا رہا ہے. وقاص صاحب, ہم آپ کو تھوڑا آپ کے ماضی میں لے کے جائیں گے. آپ نے جب تعلیم مکمل کی, انجینئرنگ کی, تو کہاں سے کی؟ اور جب انجینئرنگ بندہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے الگ خواب ہوتے ہیں, جب پریکٹیکل فیلڈ میں آتا ہے تو اس کا واسطہ کہاں پڑتا ہے. پھر آپ کا فیملی بزنس بھی تھا, تو آپ نے اسٹارٹ کہاں سے کیا, اور آج آپ ماشاءاللہ FRP انجینئرس کے بزنس ڈیولپمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں. تو یہ سارے سفر کو تھوڑا سا مختصراً ہمارے ساتھ شیئر کریں. ڈیفینیٹلی یہ آئی تھنک بندہ جب اتنا ٹائم اسپینڈ کر چکا ہوتا ہے پروفیشنل لائف کے اندر, لائک 20 ایئرس ڈاؤن دا لائن, از اے گڈ ٹائم ٹو لک بیک, اور اپنے ڈیسیجنس کو بندہ ایک دفعہ دوبارہ ریوزٹ کرتا ہے کہ آف کورس نتھنگ کین بی چینجڈ, لیکن آپ ضرور ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں کہ. اور میرا تو یہ ماننا ہے, وہ ایک بلکہ اس کی اسٹیو جابس کی بھی جو ایک یوٹیوب پہ کافی وائرل ہے چھوٹی سی, اس نے آئی تھنک اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں دی تھی کہ آلویز لک بیک. تو آپ نے زندگی میں جہاں جہاں جو کچھ کیا ہوتا ہے نا, وہ اٹ میکس یو وٹ یو آر ٹوڈے. تو آپ کے سوال کو میں کنیکٹ کرتا ہوں. میں نے UET لاہور سے بیسکلی کیمیکل انجینئرنگ میں گریجویشن کیا ہوا ہے. اس کے بعد آئی گاٹ گڈ جاب آفرز جیسے ملٹی نیشنلز میں, آئل اینڈ گیس کے اندر, جو کہ لیوکریٹیو ڈریم جابز ہوتی ہیں فار اینی انجینئر. The salary packages are good, the exposure is global, but that was when I was on the crossroads کہ either to pursue اپنا بزنس, جو کہ تب کافی ہمبل بگننگز تھی. میرے فادر وہ کیمیکل انجینئر ہیں, انہوں نے اسٹارٹ اپ لیا ہوا تھا. تو بٹ اب اس کو جوائن تو کر لیا تھا, لیکن اس میں آ کے چیلنجز, کیونکہ وین یو آر اسٹارٹنگ یور اون بزنس تو چیلنجز بڑے ملٹی ڈائریکشنل ہوتے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ ایکیڈیمک یا ٹیکنیکل, کیونکہ آپ نے مینجمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے, کاسٹنگ, منی میٹرز کو دیکھنا ہوتا ہے. پھر ایون اف یو رننگ اے بزنس ان پاکستان تو گورنمنٹ ایجنسیز کے ساتھ جو واسطہ پڑ رہا ہوتا ہے, تو یہ بھی بڑا ایک انریچنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے, اور آپ وقت کے ساتھ ساتھ پالش ہوتے ہیں. تو اب میں جب دیکھتا ہوں تو آئی تھنک اس میں آئی انجوائے دس انٹرپرینورشپ, ڈیسیجن میکنگ, اور آئی تھنک سب سے جو زیادہ آپ کی سول کو پیس دیتی ہے وہ یہ چیز ہے کہ یو آر امپلائنگ پیپل. تو اب یو بین گیون اے چانس کہ لوگوں کو آپ امپلائی کریں, امپلائمنٹ دیں. تو آئی تھنک یہ اس کے اندر سب سے اچھی ٹیک ہے فرام دس. اچھا, جس زمانے میں آپ نے انجینئرنگ کی ہوگی, اور آج بھی بچوں کا خواب ہوتا ہے کہ پاکستان سے باہر چلے جائیں, اور پھر آپ نے بتایا کہ بہت اچھی سیلری پیکیج بھی آ رہے تھے, تو جوائننگ کے بعد بھی کبھی سوچا کہ نہیں یار اپنا کاروبار بڑا مشکل کام ہے, نوکری کرو, پہلی تاریخ کو تنخواہ لو, گھر آ جاؤ, تو کبھی اس قسم کے تھاٹس بھی آئے؟ یہ تھاٹس تو بہت دفعہ آتے ہیں, شاید ابھی بھی کبھی کبھی آتے ہوں گے کہ یار بزنس از لائک یور بیبی, آپ اس کو 24 گھنٹے ساتوں دن, دیر از نو سنڈے فار اٹ. کیونکہ جیسے بچے کی ٹیک کیئر کرنی ہے تو اس میں کوئی سنڈے نہیں ہوتا کہ اس دن آج میری چھٹی ہے تو میں آج ٹیک کیئر نہیں کروں گا. تو بزنس از جسٹ لائک دیٹ کہ یہ کبھی بھی کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتی ہے, اور پرابلمس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ پرابلمس انفورسین ہوتے ہیں, ریپیٹ نہیں ہو رہے ہوتے, وہ ہر دفعہ ایک نئی شیپ اینڈ فارم میں آ رہا ہوتا ہے. تو آئی تھنک ایسی تھاٹس تو آتی ہیں, بٹ اب بات یہ ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو لک فارورڈ, اب آگے چلنا ہے, یہ ڈیوٹی ہے, رسپانسبلٹی ہے, اس کو جتنے احسن طریقے سے نبھایا جا سکتا ہے, آئی تھنک یہی ایک ڈیفائنڈ پرپز آف لائف ہوتا ہے یا پروفیشنل لائف ہوتا ہے کہ اسی کو ایکسل کرنا ہے اس کے اندر. تو آپ انجوائے کر رہے ہیں اپنا بزنس رن؟ ٹوٹلی انجوائنگ اٹ, یس. اچھا, لازمی بات ہے, اب آپ جب 20 سال پہلے پہ ہم چلے جائیں, جب آپ نے یونیورسٹی کر کے باہر آئے ہوں گے, تو اس زمانے کی ٹیکنالوجی اور آج کی ٹیکنالوجی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور آج AI ہے, اس زمانے میں شاید کمپیوٹر بھی جو ہے وہ اس کے اندر بھی کوئی سافٹ ویئرز نہیں تھے, جسٹ لائک اے ٹائپ رائٹر اور وہ چیزیں. تو یہ جو سارا ایک انقلاب کہیں یا انقلاب سے بھی بڑھ کے کوئی چیز ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جب آپ نے پہلی دفعہ انجینئرنگ کر کے پروفیشنل لائف میں آئے تو آپ نے کس قسم کے ٹول سے واسطہ پڑا, اور آج AI کا زمانہ ہے تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟
بہت بہت بڑا ڈفرینس آ چکا ہوا ہے. اگر میں اپنی انجینئرنگ ابھی بھی اپنے بچوں کو میں بتاتا ہوں کہ مجھے اپنا فائنل ایئر کا پروجیکٹ کرنا تھا, تو آئی ہیڈ ٹو فزیکلی وزٹ آل دا رینونڈ لائبریریز ان لاہور, کہ میں پنجاب یونیورسٹی بھی جا رہا ہوں, PCSIR بھی جا رہا ہوں, قائد اعظم لائبریری بھی جا رہا ہوں, مطلب یو نیم اٹ, کہ اپنا پروجیکٹ کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے 3-4 مہینے اور کتنی ایفرٹ ہے یہ. اور اب آپ بلیو کریں دیٹ ہیز اسکویز ڈاؤن ٹو اے فیو کلکس میں بھی, وہ بھی آپ اپنے کاؤچ پہ بیٹھے ہوئے آرام سے آپ نے کچھ کلکس کیے, تو اس سے زیادہ اور اس سے زیادہ ریلیونٹ ڈیٹا آپ کے پاس اویلیبل ہے. تو اتنا ٹرانسفارمیشن ہے اس ڈیوریشن کے اندر. مطلب اگر ہم 2005 آنورڈز یا 2000 آنورڈز اب تک دیکھتے ہیں تو اٹ از ان امیجنیبل. مطلب اگر آپ کہیں نا کوئی بندہ تب سو گیا تھا اور آج اٹھا ہے وہ تو لاسٹ ہوگا ٹوٹلی, کہ وٹ ہیز دا ورلڈ چینجڈ ان ٹو. یس, بہت بہت ٹرانسفارمیشن ہے. آپ کی اپنی انڈسٹری کے اندر AI کا اور کتنا عمل دخل بڑھ گیا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہم لوگ بھی اڈیپٹ کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے ابھی ERP سسٹم ہے ایک اوڈو کا, وہ اپنا ڈپلوائے کیا ہے اپنے سسٹم کے اندر. اور یہ کیونکہ چیزیں ساری اب AI بیسڈ ہیں, آپ کو ڈیسیجن میکنگ کے اندر بہت سارا کلیریکل اور ریپیٹیٹیو ورک جو ہے وہ AI ریپلیس کرتا جا رہا ہے. تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ اب وہی کمپنی سروائیو کریں گی جو جتنی جلدی اس ویگن پہ چڑھ جائیں گی, اس ٹرین کے اوپر چڑھ جائیں گی AI کی, وہ ہی انہی کا سروائیول ہے. کیونکہ اٹس وار آف ڈیٹا ناؤ, جس کا ڈیٹا جتنا آرگنائزڈ ہے, کمپوزڈ ہے, کنٹرول میں اس کے, تو وہ اس کے لیے ایک ایڈوانٹیج ہے. تھینک یو ویری مچ سر. یو ویلکم.